السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کتابیں کھول لیں، پیج نمبر 48۔ بچوں، آج ہم چیپٹر سٹارٹ کریں گے حقوق العباد۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق بہت، بندوں میں تمام انسان شامل ہیں اور مختلف حوالوں سے، مختلف رشتوں سے الگ الگ طرح کی ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ والدین، رشتہ دار، پڑوسی، مہمان، مریض، مسافر اور دیگر بے شمار۔ لیکن یہاں پر اس چیپٹر میں بالخصوص 3 جو تعلق ہیں انسان کے رشتہ داروں کے ساتھ، مہمان اور مریض، ان کے حوالوں سے جو ہے وہ لیسن آپ کا ہے، لیکن اور بھی بہت سارے ہیں۔ نیکسٹ لیسن میں ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل آئے گی۔ حقوق العباد، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حقوق کا تعین فرما دیا ہے تاکہ معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے ان کو ایک واضح راہ مل سکے اور معاشرے میں توازن قائم رہے۔ اسلام، جیسے کہ ہم نے پریویس چیپٹر میں بھی پڑھا تھا، کہ ایک عملی تعلیمات بیان کرتا ہے، یعنی وہ صرف عبادات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ایک ضابطہ حیات ہے۔ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ کار، اصول اور قوانین دین اسلام جو ہے وہ بیان کرتا ہے تاکہ ایک معاشرہ وجود میں آئے اور معاشرہ بھی متوازن ہو، اس میں توازن رہے، تمام لوگ، تمام انسان برابر ہوں اور ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں اور پرسکون معاشرہ وجود میں آئے۔ اسی لیے حقوق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے رکھے ہیں، اور حقوق کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور دوسری قسم حقوق العباد۔ پہلی قسم ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں اللہ کی عبادات شامل ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور کئی چیزیں جو ہم عبادات والے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے حقوق العباد، یعنی کہ بندوں کے حقوق۔ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مل جل کر زندگی بسر کرے، ایثار، ہمدردی، محبت سے کام لے، رنج اور راحت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے تاکہ ایک پرسکون اور اعلیٰ معاشرہ تشکیل پائے۔ یعنی انسان جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے گا، زندگی گزارے گا، تو ایک پرسکون معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرے، ایثار کہتے ہیں قربانی کو، ایسی قربانی یعنی کہ اپنے آپ کی جو پسندیدہ چیز ہو، اپنی ضرورت ہو، سب کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا ایثار ہے۔ ہمدردی کرے، محبت سے رہے، رنج و راحت میں، رنج دکھ کو کہتے ہیں اور راحت خوشی کو، یعنی خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کے لمحات ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ اسی صورت میں ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ انہی اسباب کی بنا پر دین اسلام نے جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اسلام نے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی سے پیش آنے کی تاکید کی ہے، رشتہ داروں سے تعلقات رکھنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال میں ان کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا، اچھی طرح سے پیش آنے اور ہمدردی سے پیش آنے کی تاکید کی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے اس میں رشتہ داروں کو اہمیت دی گئی ہے، یعنی کہ کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے یا کسی جگہ آپ اپنا مال و اسباب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو اس میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو فوقیت دو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو اگر وہ ضرورت مند ہیں تو پہلے ان پر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے، تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ اہل و عیال ہے یعنی کہ آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے رشتہ دار۔ لہٰذا ہر حقدار کا حق ادا کرو، یعنی کہ اللہ کا حق اپنی جگہ ہے اور وہ اسی طرح ادا کرنا ضروری ہے۔ اپنی جان کا بھی حق ہے، یعنی کسی چیز میں حد سے نہیں بڑھنا، اپنے جسم و جان کو بھی سکون بھی دو، آرام بھی، راحت پہنچاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، بلا شبہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی یہاں پر بھی جسم کا حق کو اہمیت دی گئی ہے، اسی طرح اولاد
کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کہ ساتھ ساتھ اپنے مہمان کا بھی حق ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ایمانداری کے لیے بھی ایک شرط رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، یعنی اپنے بھائی سے مراد اپنے صرف سگے بھائی نہیں، اپنے دینی بھائی بھی مراد ہے۔ اپنے مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام انسان آپس میں برابر ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ تو اگر ہم کسی کے لیے کچھ پسند کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ جیسے ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، تو اس صورت میں ہی شخص جو ہے وہ ایماندار ہو سکتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق، حدیث نبوی ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے، رزق کشادہ ہو، بری موت سے بچے، تو اسے چاہیے کہ اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اسے اپلائی کر لیں تو کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ اگر انسان کی خواہش ہے، اور کس کی بھی خواہش نہیں ہوگی کہ اس کی عمر بڑھے، یعنی کہ لمبی زندگی جیے، رزق کشادہ ہو، اس کے گھر میں روزی رزق میں برکت ہو، بری موت سے بچے، یعنی کہ موت اس کو اتنی آسان اور سہل آئے، کوئی حادثاتی یا خطرناک موت نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ 4 چیزیں ہیں، تو اسے کیا چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتے تعلق کو اچھا کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، یعنی اپنے تعلقات کو اپنے رشتے داروں کے ساتھ بہترین کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گناہ کبیرہ کیا ہے۔ گناہ کبیرہ یعنی بہت بڑا گناہ، وہ گناہ جس کی بخشش آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی بھی گناہ بخش سکتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ جو ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اس خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، گویا رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ اس واقعے سے آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ اگر اس شخص نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور وہ اب توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، اچھی طرح پیش آ، اس کا خیال رکھ۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر آپ اچھے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، تو اس سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، بخشے جائیں گے۔ بندوں کے حقوق میں والدین، رشتہ دار، پڑوسی، مہمان، مریض، خادم، غلام، غرض تمام انسانوں کے حقوق آتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں اسلام والدین کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رشتہ داروں کے حقوق کو دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جو صلہ رحمی یعنی قرابت کا حق ادا نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنہ قاطع، کئی جگہ آپ نے پڑھا ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو قاطع ہے۔ قاطع سے مراد قطع رحمی کرتا ہے۔ قطع رحمی سے مطلب یہ کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے۔ تو جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا یعنی قرابت داروں کا حق ادا نہیں کرتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اتنے زیادہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ I think it's enough for today۔ ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1 ہے، حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ یہاں سٹارٹنگ میں بہت زیادہ ڈیٹیل حقوق العباد سے ریلیٹڈ، ڈیفینیشن زیادہ لمبی نہیں ہے۔ آپ ایک جملے میں اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں، حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اسلام نے سب سے زیادہ اہمیت کن کے حقوق ادا کرنے کو دی ہے؟ یہ ابھی جو رشتہ داروں کے حقوق پڑھا ہے وہاں پہ آنسر ہے پیج 49 پر، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں سے آنسر لیں گے، بہت ڈیٹیل اور لمبا نہیں دے رہی ہوں۔ حقوق العباد کے سلسلے میں اسلام والدین کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رشتہ داروں کے حقوق کو دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جو صلہ رحمی یعنی قرابت داروں کا حق ادا نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ کوشچن 2 کا آنسر بہت لمبا نہیں ہے، یہ لکھیں گے۔ کوشچن نمبر 3 ہے، حقوق العباد کے بارے میں 3 احادیث یا کوئی واقعہ لکھیں۔ 3 احادیث یا واقعہ، کوئی ایک چیز انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، اور جو ہم نے فرسٹ پیراگراف پڑھا تھا وہاں پر یہ 3 احادیث لکھی ہیں، وہیں سے آنسر دیں گے۔ پیج 48 پر جہاں سٹارٹ ہو رہا ہے چیپٹر، اس چیپٹر کے لاسٹ پیراگراف ہے، ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں سے لکھیں گے۔
ایک حدیث مبارک میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں پر پہلی حدیث لکھی ہے، پھر آگے ہی دوسری حدیث ہے، ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور حدیث یہاں پہ ارشاد نبی ہے. یعنی اس پیراگراف کے اندر 3 احادیث بیان ہوئی ہیں، اور یہی اس کا آنسر ہے کوسچن نمبر 3 کا. ٹھیک ہے جی. These 3 questions are for your homework. پہلے کا آنسر بالکل ایک جملے کی صورت میں آپ لکھیں گے. حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہے، اور اس کے بعد آپ کوسچن 2 کا آنسر یہاں پر ہے، حقوق العباد سے شروع ہوگا، داخل نہیں ہوگا تک، اور 3rd کا آنسر ہے یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.